یہ جو انسانی فیت ہوتا ہے، یہ جو ہم بچپن سے لے کے اٹھتے ہیں، یہ آگے چل کے زمانے کی قدروں کا امتحان ہوتا ہے۔ کون سا فیت ایسا ہے جو قبر تک آپ ساتھ لے جاؤ گے؟ کیا بچ نکلے گا وہ؟ رستے میں ایڈجسٹمنٹ نہیں آئے گی؟ کیا نظریات کی بھرمار نہیں ہوگی؟ کیا یہ آپ کا ایمان جو ہے دباؤ میں نہیں آئے گا؟ کیا سوشل ایفیکٹس نہیں آئیں گے؟ کیا خاندانی ایفیکٹس نہیں آئیں گے؟ آپ کا ایمان بار بار آزمایا جائے گا، ہر بات میں آزمایا جائے گا، ہر انداز میں آزمایا جائے گا۔ چلو 100% نہ صحیح 50% نہیں۔ آپ کو پتا پاس ہونے کی شرح کیا ہے؟ 0.01%۔ اس میں پاس ہونے کے یعنی امتحانات، اس امتحان میں سے نکلنے کے پاس ہونے کا معیار اتنا پست ہے کہ خیال آتا ہے کہ کوئی ایسا ہے نہیں جو اس امتحان میں پاس نہ ہو جائے۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کنویں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ مجھے خدا نے ایک بات کہی اور کہا کہ جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی، ایک مرتبہ، جسٹ ونس۔ عجیب سی بات ہے، یہ دل سے کہنا کیسے ہوگا؟ with full trust and confidence in a moment where you are totally lost to Almighty Allah, with one finished sentence, oh God, I really believe you. See this one. ایک لمحہ، اس لمحے میں جہاں آپ کی پوری زندگی جو ہے مصری کی ڈلی کی طرح تپش محبت خداوند سے پگھل جائے اور اس کے ہر ذرے میں آواز آئے، اے اللہ تو ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ ایک لمحہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک لمحہ، ایک کمٹمنٹ، مگر وہ کب آئے گی؟ اس خدا کو استعمال کرتے ہو، باہر آپ استعمال کرتے ہو، ہر گلی میں استعمال ہو رہا ہے، ہر مسجد کے محراب و ممبر پہ استعمال ہو رہا ہے۔ Who believes in him؟ کیا ہوا آپ کے ان سکولوں کو، ان درسگاہوں کو؟ ایک وقت تھا، دیکھیے بلیف کی بات ہے، ہنز نے حملہ کیا، ہنز انڈیا کی حکومت، مہاراج ہرش وردھن سے تھوڑی دیر پہلے، بڑا سخت حملہ۔ ٹیکسلا اور اجین کی یونیورسٹیوں میں 80,000 بدھ مت کے پیروکار تھے۔ ٹیکسلا میں، یہ جو آپ کے پاس ہے، یہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی۔ ہیون سانگ ادھر سے گزرا تھا اور اس نے اس کی پوری ڈیٹیل دی تھی۔ اس وقت کے زمانے کے مطابق بدھزم کی جو ویلڈ ریلیجن تھا اپنے زمانے کا، مہاتما سدھارتھا بدھا کا جو مذہب تھا، جو ایک واقعی اصلی مذہب تھا اس وقت کا، جیسے پروردگار نے کہا کہ ہم نے قومیں تباہ نہیں کی جب تک ان کی طرف پیغمبر نہیں بھیج لیے، الا بلسان قوم ہی، اور انہی قوموں کی زبان میں۔ اور اس وقت کا پیغمبر مہاتما سدھارتھا بدھا تھا، اس کے پیروکار تھے۔ 80,000 تھے۔ جب مہرگل اور تورمان نے حملہ کیا، وہ ٹیکسلا پہ پہنچے۔ ٹیکسلا میں ایک فیصلہ کرنا تھا انہوں نے، should we fight back ہنس کو؟ تو آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوا کہ مہاتما نے ہمیں عدم تشدد کی تعلیم دی، ہمیں اس زندگی میں اپنی جان کے تحفظ کی بجائے ایک اپنی جان کو اس پیسیفزم پر، امن پہ قربان کر۔ 80,000 بدھسٹ ور کلڈ ان دیٹ یونیورسٹی، 80,000 بدھ مارے گئے۔ سال انہوں نے گرا دیے، اگلوں نے قتل کیا اور چلتے پڑے۔ خاتون حضرات، قطع نظر اس کے کہ یہ ایٹیچیوڈ ہمیں ہمارا مذہب نہیں دیتا،
We got to fight back. اگر تم برابر کا بدلہ لو تو ٹھیک ہے, اگر معاف کر دو تو بہت بڑی بات ہے, مگر برابر کا بدلہ لو تو ٹھیک ہے. مگر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کم از کم 80,000 مذہب کے طالب علموں نے اپنے پیغمبر کی بات پر کتنا پختہ یقین رکھا تھا, کتنا پختہ یقین رکھا تھا. That's why اس زمانے میں مہاتما بدھ کے ملک کہاں, کپل وستو کہاں, اور آج آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جہاں بھی نکل جائے تو آپ کو بدھزم نظر آتا ہے. اس مذہب کی اپیل اتنی تھی. اور صحرائے عرب سے, تپتی ہوئی صحراؤں سے ایک آواز پھر اٹھی, اتنی بیلنسڈ, اتنی شاندار, اتنی خوبصورت. پرسوں مجھے مالی کے ایمبیسڈر سے ملاقات, میں نے ان سے ویسے ہی پوچھا تو کہنے لگے کمال لوگ تھے جو وہ آئے ہوں گے, جو پہلے آئے ہوں گے, کمال لوگ تھے. بزنس مین, ہمارے ہاں بزنس مین سب سے مردود طبقہ سمجھا جاتا ہے. آپ کو نہیں کہہ رہا, ایٹیچیوڈ کی لحاظ کہ انہوں نے پیسے کمانے ہیں, انہوں نے نہیں خیال کرنا غریب امیر کا. ہر صورت انہوں نے مال کمانا ہے, جبرن کمانا ہے, اہلن اور سہلن کمانا ہے, جیسے چاہنا ہے کمانا. They won't take any regard. کہا جاتا ہے کہ بزنس مین جو ہیں ان میں یہ اہلیت نہیں ہوتی خدا خوفی, خدا ترسی. They are more interested in money and money and money. So, تو انہوں نے کہا حیرانی کی بات ہے کیا کردار ہوگا ان بزنس مینوں کا, ایک ایک دو دو, جو مالی, جو سرادیپ پہنچے, جو سری لنکا پہنچے, عجیب لوگ, کمال کے لوگ تھے. ان کے کردار کو دیکھا ان لوگوں نے, عجیب نظر آئے, یہ کوئی الہیاتی مخلوق نظر آئی ان کو. آج جتنا اسلام ہے انڈونیشیا سمیت تمام ساؤتھ ایسٹ جتنا اسلام ہے ان صاحب کردار بزنس مینوں کی وجہ سے. حیرانی کی بات, وہاں مجاہد نہیں پہنچا, کوئی شمشیر بکف نہیں پہنچا, کوئی دلاوران صف شکن میں سے نہیں پہنچا, کوئی بڑا سپہ سالار نہیں پہنچا, کوئی فوجی نہیں پہنچا. یہ انڈونیشیا دیکھ لیں, the biggest empire of Islam, the biggest Muslim state in the world. پہلے ہم تھے, اب وہ ہیں, مگر آپ یقین کیجئے کہ کوئی فوجی اترا ہی نہیں وہاں. لوگ کہتے ہیں اسلام زور سے پھیل, تلوار کے زور سے پھیل رہا ہے. بھئی ادھر تو کوئی فوجی اترا ہی نہیں سرے سے. سب سے بڑی اسلامی مملکت شہادت دے رہی ہے کہ یہاں وہ چند شریف لوگ پہنچے, اصلی مسلمان. اتنا زور تھا ان کے کردار میں, اتنی قوت تھی ان کے اخلاق میں, خدا کا نور ان کے آگے آگے چلتا تھا, لوگوں میں محبت بانٹتے تھے, اناف بانٹتے تھے. And suddenly you see a huge country turning to their fate.